پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا کہ جنہوں نے ہم لوگوں کو ایک بہترین محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب کی۔ میرے دوستو، یہ دعا جو ہے، دعا رخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک انجن ہوا کرتا ہے، سیم دعا اسی طرح ہے۔ تو بہرحال ابھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ پر مولانا روشنی ڈال رہے تھے۔ ہم لوگ جو پریشان ہیں، بس اسی چیز سے پریشان ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، نہ ہمارے پاس معاشیات ہے مضبوط ہے، نہ ہمارے تعلیم سے کوئی لگاؤ ہے۔ مسلمان صرف تعلیم میں بڑھ جائے تو سب راستے ان کے لیے آسان ہو جائے گے۔ سب سے زیادہ وقت کی ناقدری جو کرتے ہیں وہ ہم ہی لوگ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ٹائم بہت ہے، دینی مدارس کے لیے، دینی محفلوں کے لیے، دعاؤں کے لیے ٹائم نہیں ملتا ان کو۔ جو 5 منٹ کی ٹائم چائے پینے میں لگ سکتی ہے، ہم لوگ 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال جن کے پاس پلاننگ ہو، وقت کی پابندی ہو، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ ہم شکر گزار ہیں مجتبیٰ بھائی کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے دین کا کام، دنیا کا کام، بلکہ سب دین کا ہی کام ہے۔ چونکہ دنیا میں بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں، اگر نیت دین کی، وہ دین ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ دین کمانے کے لیے ہم کو مرنا پڑے گا اس کے لیے۔ دنیا نیت کر لیں، دنیا میں جو بھی کام ہے وہ دین بن جاتا ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیتوں کو، ان کی کاموں کو قبول فرماوے۔ مزید یہ کہ ہمارے جناب مولانا محمود الحسن صاحب، خلیفہ مجاز مولانا محمد احمد کا پرتاپ گری رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف فرما ہیں۔ یہ مولانا افتخار صاحب نے مجھے بولے تھے اپنی معذرت کے لیے، چونکہ یہ دعوت مولانا افتخار صاحب قاسمی استاد حدیث ارشاد العلوم عقل کنواں، وہ شکر گزار ہیں سب کے، اور انہوں نے سلام بھی پیش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے معذرت کر دیں اور تھوڑی دعا بھی کریں۔ حضرت کی طبیعت بڑی ناساز چل رہی ہے آج کل، چونکہ کام کا لوڈ ہے، مدرسہ بھی چلاتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں جو ان سے واقف ہیں۔ تو بہرحال ان کی طرف سے سب کو سلام ہے اور معذرت کی ہے۔ تو مولانا محمد احمد پرتاپ گری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی، اور ان کے خلیفہ یہ بھی ہیں۔ تو دونوں پیر بھائی ہیں۔ مولانا افتخار صاحب ان سے مطلب یہ خلافت ہیں، تو بہرحال ان کے شیخ ہوئے یہ۔ تو پھر انہوں نے مجھے مشورہ دی کہ بھائی مولانا صاحب کو دعوت دے دو ہماری طرف سے۔ بہرحال کافی مشغول تھے، انہوں نے معذرت کر دی تھی۔ پھر حضرت سے بات ہوئی تو ان کی درخواست پھر انہوں نے وقت نکال کر آئے ہیں۔ ہم تہ دل سے ہم سب مطلب کہ تمام گاؤں والے، یہ پٹیل چوک والے، تمام مدرسے والے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے اتنی صحبتوں کو برداشت کر کے، بالخصوص موہن پور کے جام کو جھیل کر کے یہاں تک آ گئے ہیں۔ ہم گہرائیوں سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اور حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت کچھ نصیحت فرما کر اور دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام کریں۔ السلام علیکم۔ صلی علی رسول الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین کرام، آج ہم آپ اس ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو اس ہاسپٹل کے لیے دعائیں ہوں اللہ سب کو قبول فرمائے، اس کے فیض کو جاری و ساری تا دیر رکھے۔
محترم حضرات، جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے ایمان والوں سے فرما رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ایمان والوں کے پیچھے نفس اور شیطان ہے۔ چور اور ڈاکو وہی ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، تو یہ نفس اور شیطان دونوں انسان ایمان والوں کا دشمن ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عادہ عدوے کا نفس کا التی بین جنبی کو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارے پہلو میں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا، اس سے دوستی نہ کرو۔ تو اس سے، اس کے شر، نفس کے شر و فتنے سے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم کیسے بچیں گے؟ اس پرفتر دور میں ہر قدم قدم پر جو حساب کا پڑ رہا ہے گناہوں سے، اور بڑے پرآشوب دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں ہم گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ نفس کے شر و فتنے سے کیسے، اور شیطان کے مکر و فریب سے کیسے بچیں گے؟ تو جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہر جی، ہر نفس یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو۔ اس آیت شریفہ میں 2 جگہ ارشاد فرما رہے ہیں مقرر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اگر یہ استحضار ہو جائے، جو آج غفلت کا ماحول چل رہا ہے، غفلت چھائی جا رہی ہے ہم سبوں پر، حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہ استحضار ہو، امت سے جو چیز نکل رہی ہے سب سے پہلے جو ہے یہی استحضار کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اگر یہ استحضار ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری حالت درست ہو جائے، زندگی میں بہار آ جائے، سارے معاملے میں آسانیاں ہو جائیں، یہ مصائب، یہ پریشانیاں، اس سے چھٹکارا مل جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر کیسے ہماری زندگی، ہمارے دل میں آئے گا؟ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ڈر اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا۔ جگہ بجگہ آج ہاسپٹل وغیرہ کا قیام ہو رہا ہے، وجود میں ہاسپٹل آ رہے ہیں، جسمانی امراض کی صحت کے لیے بڑی فکر ہے۔ آج ہم لوگوں کو بخار آ گیا یا کوئی اور ایسی بیماری ہوئی تو زمین تک بیچ ڈالتے ہیں۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، صحت تک نہیں لے گی تو کوئی چیز کیا فائدہ دے گی؟ تو اس کے لیے تو بڑی فکر ہے، لیکن ہم آپ آج روحانی بیماریوں میں جو مبتلا ہیں، اس کی فکر ہے اصلاح کی؟ آج روحانی بیماریوں کی وجہ سے آج پورے عالم میں جو ہے کوہرام مچ رہا ہے، بغاوت اللہ سے عام ہو چکی ہے خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے پیر و مرشد علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کوہرام مچ رہا ہے کوئی محل تعجب نہیں ہے، بندے اللہ کے اللہ سے جب باقی ہیں، کیا تعجب ہے دنیا میں باپا ہے کوہرام؟ یہ کوئی محل تعجب نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسے امراض پیدا ہو رہے ہیں۔ جب گناہ شباب پر آ جائے، گناہ کے دروازے چوپٹ کھل جائیں گے اور برائیاں عام ہو جائیں گی، بدعنوانیاں عام ہو جائیں گی، شراب نوشی اور زنا وغیرہ یہ سب کا ارتکاب ہونے لگے گا، تو حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی کہ ڈاکٹر کے سمجھ سے باہر کی بات ہوگی کہ ایسے حالات امت پر نہیں آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود یہ غفلت ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جیسے جسمانی امراض کے لیے ہاسپٹل ہیں، ایسے ہی روحانی امراض کے لیے خانقاہیں ہیں۔ آج اس کی طرف ہماری فکر نہیں، خانقاہیں آج اجڑ رہی ہیں۔ میں محترم ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ جہاں آپ اس کی فکر آپ نے کیا ہے، اور الحمدللہ ایک بڑا ہاسپٹل قائم ہو گیا ہے اور بہت سے خدمات کر رہے ہیں، اس میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ بغیر اخلاص کے کچھ نہیں۔ حضرت والا ہمارے پیر و مرشد شاہ پرداب علی نور اللہ مرکزہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہوتا تھا آج کی مجلس کا کہ دیکھو جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے خاطر کرو اور سنت کے مطابق کرو۔ جس عمل میں سنت نہیں ہوگی، اتباع سنت نہیں اور اخلاص نہیں ہوگا، وہ عمل عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ اعمال کے قبول ہونے کے لیے 2 شرط ہے کہ وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو اور سنت کے مطابق۔ فرماتے ہیں آپ کا بڑا پیارا شعر ہے اور اس میں آپ نے پیغام دیا، عمل کی روح ہے جب تک اس میں اخلاص نہ آئے، ایمان و عمل میں تاوانی اس وقت آ نہیں سکتی ہے۔
عمل کی روح ہے اخلاص، جب تک یہ نہ حاصل ہو نہیں آئے گی ایمان و عمل میں تیز تابانی۔ چمک تو جبھی پیدا ہوگی اور جان جبھی آئے گی اس کے اندر اخلاص ہو۔ اور فرماتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہ علم و عمل تو تم کتابوں سے حاصل کر لو گے، استاذ کے سامنے بیٹھ کے یہ علم حاصل، لیکن اس کے اندر اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اخلاص کی دولت جب تک اللہ والوں کی جوتیاں نہیں سیدھی کرو گے، ان کی خانقاہ میں جب تک نہیں جاؤ گے، اپنی اصلاح نہیں کراؤ گے، اس وقت یہ دولت حاصل نہیں آئے گی۔ ایک بزرگ ایک حاجی صاحب کے یہاں پہنچے اور وہ حاجی صاحب ڈبل حج کیا تھا، انہوں نے 2 حج کیا تھا، تو یہ بتلانا چاہتے تھے حضرت کو کہ میں ڈبل حاجی ہوں۔ آج کچھ کرتے ہیں نا جس کا اظہار کرتے ہیں بات بات میں کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، اللہ والے تو چھپاتے ہیں، جس درخت میں پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کام لینا چاہتے ہیں کہ ان کی کرامات کا ظہور فرماتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمٰن، کیسی سادی زندگی تھی، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اتنے مقام پر ہیں جی، لیکن اللہ نے کیسی شہرت نہیں کی، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ اڑا دیا کس نے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں اس کو اپنی محبت دیتے ہیں، جس کو اللہ اپنی محبت دے دیں پھر وہ نہیں چمکیں گے تو کون چمکے گا؟ تو اخلاص کی ضرورت۔ تو حاجی صاحب تشریف لائے، گرمی کا زمانہ تھا، وہ بزرگ تو کہا پانی پلائیے حاجی صاحب، تو اپنے خادم سے کہا کہ دوسرے حج کی جو سراہی، اس زمانے میں مٹی کے برتن وغیرہ تبرکن لایا کرتے تھے، تو دونوں حج میں سراہی لائے، تو کہا کہ بھائی وہ دوسرے حج کی سراہی ہے، حضرت کو اس سے پانی پلاؤ۔ حضرت سمجھ گئے یہ کہاں سے بول رہے ہیں، یہ اخلاص سے منافی بات ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ نیچے رکھی ہوئی سراہی ہے اس سے پلاؤ، یا اوپر رکھی ہوئی ہے دائیں رکھی ہوئی ہے، یہ دوسرے حج کا نام لیا، تو یہ تو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ڈبل حاجی ہیں، ہم ان کا اکرام کریں۔ تو بلایا حاجی صاحب کو، تو شکریہ تو ادا کیا کہ پانی تو بہت ٹھنڈا تھا، لیکن حاجی صاحب آپ نے یہ کہا کہ دوسرے حج کی سراہی تو لیجیے، آپ کا نہ پہلا حج قبول ہوا نہ دوسرا حج قبول ہوا، تیسرے حج کی تیاری کی۔ کتنی قربانی حج میں جانی ہماری سب قربانی ہوتی ہے، لیکن سب پر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے سب پر پانی ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاص کی بڑی ضرورت ہے، جو کچھ کریں ہم اللہ کے رضا کے خاطر ہی کریں، اور یہ جذبہ کیسے پیدا ہو؟ جب تک اصلاح ہماری نہیں ہوگی، خوف خدا ہمارے اندر نہیں ہوگا۔ تو ضرورت ہے اس وقت یہ روحانی ہاسپیٹل کی بھی ضرورت ہے، جہاں اللہ والے ہوں وہاں انتظام بھی ہونا چاہیے آنے والے مہمانوں کا۔ اللہ والوں کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ تو بے سرسوانی کے حد میں بیٹھتے ہیں۔ آج تو بہت ہی آشائش کا وقت اور سہولت کا وقت آ گیا ہے، ہر شخص چاہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جائیں ہمارے لیے آشائش ہو، لیکن جہاں ایسی خانقاہیں ہیں وہاں ان کا انتظام بھی اللہ نے جن کو دیا ہے اس کی فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ 10 20 50 جتنے آدمی آئیں وہ سہولت سے وہاں اللہ اللہ کریں اور وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تو یہ تقویٰ کی دولت جب تک اہل اللہ کی صحبت نہیں اختیار کریں گے اس وقت تک تقویٰ کی دولت ہاتھ نہیں آ سکتی ہے۔ ذکر کی فضیلت حدیث شریف میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ دل کی گندگیاں کیسے، جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، ذرا پانی میں پانی لیجیے۔ حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ سمجھ جاتا ہے سارا جسم سمجھ جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، وہ دل ہے۔ دل کی حفاظت کی ضرورت ہے، نہ کوئی پاس آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے۔ حضرت والا بڑے درد سے فرماتے ہیں نہ کوئی پاس آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے۔ نفس شیطان تو ہم نکر پہ اور ایمان والوں کا دشمن ہے، فرماتے ہیں نہ کوئی پاس آ جائے۔ کچھ وقت ہے یا مختصر کر دوں؟ الحمدللہ، یہ نہ کوئی پاس آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پائے۔ آج دل کے بگاڑ کی وجہ سے آج پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے جی۔ دل ہو جائے گا، دل کیسے بنے گا؟ یہ خوف خدا جب پیدا ہو جائے گا، جب ذکر اللہ کا اہتمام کریں گے، اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام کریں گے، ان سے محبت و عقیدت رکھیں گے، اور صبح شام کچھ دیر بیٹھ کے اس دھیان سے کہ ہماری صدا عرش پر پہنچ رہی ہے، لا الہ کے جھاڑو سے قلب کی صفا و الا اللہ سے اللہ کی محبت کو قلب میں جمانا ہے۔ حضرت سیدنا رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی ترغیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں بزرگوں ذکر اللہ کا اہتمام کرو، کیونکہ ذکر اللہ وصال حق کا مغناطیس ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے مانوس ہو گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ یاد رکھو یہ ذکر اللہ صحبت مشائخ کے برکت سے قلب میں جمے گا۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ایسوں سے دوستی کرو، تعلق پیدا کرو جس کے دل میں اللہ کی محبت جم چکی ہے، اللہ کا خوف آ گیا ہے، ایسوں کی صحبت اختیار، یہ دولت تمہیں ہی ملے گی، ان سے دور رہ کر یہ دولت نہیں مل سکتی ہے۔
تو آج ہر شخص کو دوسرے پر بجائے تنقید کرنے کے اپنی اصلاح کے لیے یہ علماء ربانی، عالم ربانی، طبیب روحانی، جب بھی ہم بیان سنیں اور اللہ والوں کا بیان سنیں تو نیت صحیح کر کے، حضرت والا کی تعلیم تھی جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی فائدہ پہنچے گا نہیں، اور جس دن نیت صحیح ہو جائے گی فائدہ پہنچ کے رہے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نیت صحیح کر کے اور طلب کی نیت سے اور فکر کی نیت سے ہم دین کی باتیں سنیں اور ہم کو فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب نہ ہو، جو فسق و فجور میں مبتلا ہو، گناہوں میں لطفت ہو، اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فسق و فجور کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مادرزاد اندھے کو لاٹھی کے سہارے مسجد میں آتے ہوئے، صف اول میں بیٹھتے ہوئے، اور ان آنکھوں نے بھی دیکھا ہے ہٹا کٹا نوجوان ہے مسجد میں کام کر رہا ہے، الیکٹریشین ہے اور معمار ہے، اذان ہوتی ہے نکل جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے، بے شمار راستے کھولیں گے، اور اللہ محسنین کے ساتھ ہیں۔ مجاہدے سے سب کچھ ملتا ہے۔ حضرت خواجہ علی حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی عالم نہیں تھے، یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ کا تعلق ہوا 24 گھنٹہ سفر کر کے حضرت جاتے تھے، ایک مجلس حضرت کی ملتی تھی، 1 اور 1.5 مجلس ملتی تھی حضرت کی۔ اتنی قربانی، پھر اللہ نے کیسا چمکایا ان کو، شمس العلماء کا خطاب ملا، اور پھر ایسے ایسے اشعار انہوں نے کہے، اللہ اکبر، کہ یاد رکھنا نفس تمہارے ساتھ، اس سے چوکنا رہنا۔ اور ان کے شعر کو حضرت صاحب مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجلس میں بہت پڑھا کرتے تھے۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ ترقی لاکھ تو کر لے فرشتہ ہو نہیں سکتا، نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے خواص نفس انسان۔ نہ مانوں گا یہ ناممکن ہے، ناممکن رہے تو عورتوں میں اور نہ ہو نفس میلانی۔ اس لیے دوستو آج ان دعاؤں کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت قاری ابی حسن رحمۃ اللہ علیہ جو سیوان کے رہنے والے تھے اور حضرت ہردوئی میں ایک زمانہ تک رہے، حضرت شیخ الحدیث کے بڑے خلفاؤں میں اللہ نے ایسا مقام عطا فرمائے، بڑے اونچے مقام پر، لوگوں نے بہترین سادگی تھی آپ کے اندر، لوگوں نے پہچانا نہیں۔ ایک حج پہ تو معصوم ہو جاتا ہے، ماں سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے انہوں نے 50 سے زیادہ حج کیے مسلسل۔ اندازہ لگائیے کیا مقام اللہ تعالیٰ کا۔ وہ فرماتے اپنے بڑے بڑے مجمع میں اور دعاؤں میں، اے اللہ ہمارے مزاجوں میں ماننا عطا فرما، اے اللہ ہمارے مزاجوں میں ماننا فرماتے کہ آج حال ہم لوگوں کا یہ ہے، نہ مانتے ہیں پیر کی، نہ مانتے ہیں استاذ کی، نہ مانتے ہیں باپ کی، نہ مانتے ہیں ماں کی، اگر مانتے ہیں تو نفس و شیطان کی۔ تو اے اللہ ہمارے مزاجوں میں ماننا عطا فرمائیے۔ آج اذان ہو رہی ہے، ہم مسجد نہیں پہنچ رہے، کس کی مان رہے ہیں؟ یہ صلاح فلاح کب ہوگا؟ جب صلاح کا اہتمام ہوگا۔ دنیا میں کوہرام کیوں مچ رہا ہے؟ حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر امت صرف نماز کو پکڑ لے دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ آج در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ آج چین سکون سے کیوں محروم ہیں؟ سبب کیا ہے ناداں، سبب کیا ہے ناداں، ذرا سوچ اس کو، تیرا اب کہیں کیوں ٹھکانا نہیں ہے۔ تو ناشاد ہے تو تعجب بھی کیا ہے، تیری زندگی زاہدانہ نہیں۔ جب تک زہد تقویٰ نہیں آئے گا جینے کا مزہ نہیں آئے گا۔ یہ زہد تقویٰ یہ اللہ والوں کی صحبت سے، مجاہدہ کرنے سے۔ ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ پہلی فرصت میں ہم سچی توبہ کر کے اپنے مولا کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ سے ہمارا تعلق اور رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ نے نماز میں وہ طاقت رکھی ہے کہ صحابہ کرام نے اسی نماز سے اور اسی اخلاق سے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچم جس رخ پہ گئے لہراتے گئے، اور اس کی ترجمانی اکبر الہ آبادی نے جو کی ہے 2 شعر میں کہ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق کو یہ خدمات اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ آج اس کے اندر بھی اخلاص ہے۔ آج خدمت کو بھی ہم تیار بنا لیا ہے۔ اگر دینی جبھی میرا سفر ہوا تھا 1 ہفتے کا، گجرات کا سفر ہوا تھا، بڑے بڑے ادارے سب ہیں، اور الحمدللہ خانقاہی نظام شروع سے چل رہا ہے، اور اس کی برکت میں نے دیکھی، جماعت سے بھی جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ دینداری کے ساتھ مالداری ہے ہم لوگ، بڑے خوشحال لوگ سب ہیں، اور ٹرسٹ کے ذریعے سے بڑے بڑے ہاسپیٹل ہیں۔
میں ایک ہاسپٹل میں میرا جانا ہوا، معائنہ کرایا، ان کے ناظم صاحب نے مدرسے کے حضرات چلا رہے ہیں، وہ مولانا اسماعیل بسم اللہ ہیں، جو ان کا مدرسہ تقریباً 700 بچے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے ان کا قراءۃ القرآن کے نام سے، اور اسی کے نگرانی میں بڑا ہاسپٹل چل رہا ہے، اور ساری میں حیرت میں رہ گیا کہ جو علاج لاکھوں کا وہاں ہزاروں میں ہوتا ہے۔ یہ ہے جذبہ، جب دل بنا رہے گا تو خدمت جو ہے بس عبادت کے جذبے سے کریں گے۔ آج جو خوف خدا نہ ہونے کی، اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے آج تجارت کے جذبے سے خدمت کر رہے ہیں، اور جب اخلاق ہمارا اونچا ہوگا اور ہم عبادت کے ذریعے سے جو ہے ہم وہ عبادت سمجھ کے ہم خدمت کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے برادر قوم بھی، برادر وطن بھی متاثر ہوں گے۔ آج ہم لوگ خود دیوار بنے ہوئے ہیں، آج بھی قوم پیاسی ہے۔ آج اسلام اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے فریاد مچا رہا ہے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ آج ہمارے ماننے والے ہم کو اجار رہے ہیں، کون سا گناہ ہے جو نہیں کر رہی ہے یہ امت؟ اس لیے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، حالات کیسے سدھریں گے اور کیسے قابو میں آئیں گے، اور یہ ہے اعمالوں میں کیسے کیسے حکمراں ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، یہ سب ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ جی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے بدعمالی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ آج حالات ایسے بدتر سے بدتر ہو چکے، اب تو اس وقت حضرت خواجہ مظلوم نے جو فرمایا، اگر اس حال کو دیکھتے تو کیا فرماتے کہ 50 سال پہلے کا ان کا جو ہے یہ جذباتی شعر ہے کہ اب تو عجیب حال ہے، اب تو عجیب حال ہے، جو ہے گناہ حلال ہے، عیب بھی اب کمال ہے گردش روزگار میں۔ کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے، کہتے ہیں اب ثواب ہے، سود اور قمار میں دنیا گلے کا ہار ہے، دل نظر میں خار ہے، یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار میں۔ جب تک اپنی بہار زندگی میں آگ نہیں لگائیں گے خوشگوار زندگی نہیں دے سکتے ہیں، چین و سکون کی زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ میں اپنے بیان کو طویل نہیں کرنا چاہتا، رات بھی بڑے مشغول ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان مقصد باتوں میں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب جذبے سے ماننے کی ان شاء اللہ فائدہ پہنچ کے رہے گا تو اپنی اپنی ہم دل میں دامن میں جھانکیں کہ کتنی خرابیاں آج دوسرے کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے، اپنے اندر ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے۔ جو خرابیاں اس کو نکالیں، اچھائیاں پیدا کریں، پھر انشاءاللہ ہمارا فیض پہنچے گا۔ جی خوف خدا پیدا ہوگا، اللہ کے لیے کریں گے، اللہ مقبولیت سے نوازیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیار و مددگار چھوڑ دیں۔ تو آج جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ تقوی کے فقدان کی وجہ سے، مصائب آ رہے ہیں اور مہلک بیماریاں جو ہے وہ آ گئی ہیں، یہ سب ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے جینے کا مزہ آ جائے گا۔ حضرت والا ہمارے فرماتے ہیں آنے لگے گلشن کے مزے، آنے لگے گلشن کے مزے ہم کو قفس میں، شکوہ نہ کبھی ہم تیرا صیاد کریں گے۔ چلی گئی، آنے لگے گلشن کے مزے ہم کو قفس میں، شکوہ نہ کبھی ہم تیرا صیاد کریں گے۔ جب خوف خدا آ جائے گا اور تقوی والی زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ اپنی دال روٹی میں خوش رہیں گے۔ یہ حسرت ہم کو نہیں ہوگی کہ محل مکان ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت سید سلمان ندوی جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تو فرمایا واقعی اللہ والے اپنے آستینوں میں کیا چھپائے رہتے، اس بوڑی پہ بیٹھ کے، بھائی بوڑی نہیں ہے یہ تخت شاہی ہے، سر پہ تاج نہیں ہے لیکن یہ بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی بیان میں ہماری حالت بدل گئی ہے۔ جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، اور آج ہی آیا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ خواجہ مظلوم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی مبارک نگاہ ہم پر پڑی کہ ناقص کو ایک نگاہ میں کامل بنا دیا، مجذوب نہ رسیدہ کو واصل بنا دیا۔ اتنا ابھارا، بڑے بڑے علماء قدرداں ہو گئے، حضرت کے بڑے بڑے خلفاء، حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب، اسی طرح شاہ وصول اللہ صاحب، بڑے بڑے خلفاء موجود ہوتے۔ جب حضرت تشریف لے آئے تھے خواجہ مظلوم سب کی زبان بند ہو جاتی کہ آپ حضرت ہی کا بیان ہوگا، چونکہ یہ کمال تھا ان کے اندر کہ حضرت کی باتوں کو حضرت کے انداز میں بیان کرتے تھے۔ تو فرمایا اتنا ابھارا صدر افاضل بنا دیا، جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا۔ تو مولانا سید سلمان ندوی کو بھی یہ فائدہ ہوا تو کہا کہ اللہ اکبر، جو شبہات سے سب دور ہو گئے، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، اور آج ہی آیا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ اور فرماتے ہیں یعنی یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہی کی سوچ رہے ہو کہاں جانا ہے اور کب تک اس میں قیامت تک رہنا ہے، اس گھر مٹی کے گھر میں، اس کی فکر کر رہے ہو۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دروزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ مسافر کو غم ہوتا ہے، لگاتا ہے ٹینٹ لگاتا ہے، وہ جانا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اسی طرح سے دنیا کا غریب و عابر السبیل، جی مسافرہ ہمارے حضرت کی زندگی بالکل ایسے ہی تھی، مسافرہ زندگی تھی۔ جہاں بیٹھ گئے خانقاہ،
تو بہرکیف میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے، اور کہنے والے بھی سننے والے بھی سب ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں۔ اللہ ہم سبوں کی پوری امت کی اصلاح فرمائے، اور جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے جو عزائم ہیں سب کی آسانی کے ساتھ تکمیل فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ ان چند باتوں پر میں اپنے حوالہ ہی کے شعر پر اپنے بیان کو ختم کرنا چاہوں گا کہ کہاں سے مقصود ہاتھ آئے جو راہ حق سے بھٹک گئے۔ کہاں جب ہم مسلمان ہیں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، کس ڈگر پر ہمیں چلنا چاہیے جو جنت پر کیوں راستہ جاتا ہو۔ آج کہاں ہم بھٹک گئے ہیں، کہاں سے مقصود ہاتھ آئے جو راہ حق سے بھٹک گئے ہم، کہاں تھا افسوس ہم کو جانا، کہاں ہم افسوس جا رہے ہیں۔ خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کو راضی کرو خدا، خدا سے جن کو ہے کچھ محبت یہی صدا وہ لگا رہے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔